السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک عزیز کا سوال تھا کہ مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے اور عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے یا نہیں، شریعت میں اس کی کیا حدود ہیں اور کون سا علاج کروانا درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے۔ مسلم معاشرے کے لحاظ سے کافی اہم سوال ہے۔ عام طور سے دیندار گھرانے بھی اپنی اپنی خواتین کا علاج کرانے کے سلسلے میں، خواہ وہ ایسے اعضاء کا علاج ہو جس کا شرعاً دیکھنا درست نہیں ہے، خواہ وہ ایسے اعضاء کا علاج ہو جس کے اجازت شریعت میں دی گئی ہے، جیسے ہاتھ، پیر اور بوقت ضرورت چہرہ، ہر طرح کے علاج میں بلا تمیز کہ ہم مرد سے علاج کروائیں یا عورت سے کروائیں یا مسلمان سے کرائیں یا کسی اور مذہب سے متعلق فرد سے کرائیں، بلا تمیز جیسے بھی ہاسپٹل جانا ہو گھس جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں تفصیل سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے جہاں اجازت دی ہے اسے استعمال کریں، اور جہاں درجہ بندی رکھی ہے اس درجہ بندی کی رعایت کرتے ہوئے آدمی آگے بڑھے۔ انسان بیمار ہو تو صحت، علاج، معالجہ یہ سب شریعت میں ضروری ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بعض مرتبہ علاج کروانا واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ترتیب اور آداب بھی شریعت نے بیان کیے ہیں۔ اصل تو سطر والے اعضاء جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اور عورت کا سر سے لے کر پیر تک پورا حصہ سب سطر میں داخل ہے، سوائے چہرے، ہاتھ اور پیر کے ٹخنوں تک۔ اس کا چھونا بھی اور اس کا کھولنا بھی، دوسرے کو دکھانا بھی سب حرام میں داخل ہے۔ شرعی نصوص کے اعتبار سے عورت کے اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا گیا، شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اجنبیوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بالکل منع کیا گیا، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ کوئی مرد یا کوئی عورت خلوت میں کسی مرد یا عورت کے ساتھ رہیں، جمع ہوں، کیونکہ اس طرح تیسرا شخص اس میں شیطان ہو جاتا ہے اور غلط وساوس اور خیالات ڈال کر انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مردوں کا علاج کرتی تھیں، مرد عورتوں کا علاج کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، باب مداوت النساء الجراحہ فی الغزو، حدیث نمبر 2726، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، زخمیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے، اور ان میں جو انتقال ہو جاتے انہیں مدینہ منتقل کیا جاتا، جو شدید زخم شدہ رہتے انہیں مدینہ منتقل کیا جاتا۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونداوی الجراحہ، اور اسی طرح ابو بکرہ بن ابی خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک انصاری شخص کو نملہ نامی بیماری ہو گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ اس کا جھاڑ پھونک کرتی ہیں، تو وہ ان کے پاس آئے اور ان سے جھاڑ پھونک کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا ما رقیت منذ اسلمت، میں نے اسلام لانے کے بعد سے جھاڑ پھونک نہیں کیا ہے۔ تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات کی خبر کی کہ میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے جھاڑ پھونک کرنے سے منع کر دیا۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر جھاڑ پھونک کرو اور یہ حفصہ کو سکھاؤ جیسا کہ تم نے ان کو کتاب سکھایا ہے۔ تو یہاں پر ایک خاتون شفا بنت عبداللہ یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کر رہی ہیں، جھاڑ پھونک کر رہی ہیں۔ اس طرح سے اور بھی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ضرورت کے وقت مردوں کا علاج کرتی تھیں۔ دوسرا پہلو ہے مرد عورتوں کا علاج کرے، اس سلسلے میں بھی روایت پائی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھنا لگانے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور ابو طیبہ نے ان کو پچھنا لگایا۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا طیبہ ان یحجمہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، باب لکل داء دواء، حدیث نمبر 2206۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطب النبوی میں کہا ہے
ونص أحمد أن الطبيب يجوز له أن ينظر المرأة الأجنبية إلى ما تدعو إليه الحاجة إلى العورة، وكذلك يجوز لها أن تخدم الرجل وتشاهد منه عورة في حال المرض إذا لم يوجد رجل أو محرم۔ الطب النبوی للذہبی صفحہ نمبر 236۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ وہ اجنبی عورت کو بقدر ضرورت دیکھے، اور اسی طرح عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے۔ مرض کی حالت میں جب کوئی مرد یا محرم عورت نہ ہو تو بقدر ضرورت اس کے جسم کا حصہ دیکھے اور علاج کرے۔ اور اصول کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ علاج کے وقت عورت اپنے جسم کا حصہ کھولنا جو بقدر ضرورت مرض کا حصہ ہو استحساناً جائز لکھا گیا ہے، اور فقہا نے بھی اجازت دی ہے کہ مرد آدمی عورت کا علاج کر سکتا ہے، ضرورت کے وقت اسے دیکھ سکتا ہے اور جسم کے اس حصے کو جہاں پر بیماری ہے چھو بھی سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے، یہاں تک شدید ضرورت پڑے کہ عورت کی شرمگاہ کا حصہ بھی دیکھ کر علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے علاج کرنے کے لیے کوئی عورت نہ ملے، عورت کا علاج کرنے کے لیے کوئی عورت نہ مل رہی ہو، اور اسی طرح عورت کے ٹیسٹ کے وقت عورت کے محرم یا کوئی دوسری عورتیں وہاں پر موجود ہوں تو پھر اس صورت میں مرد سے علاج کروانے کی اجازت ہے۔ قاضی زادہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَن يَنظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا لِلضَّرُورَةِ۔ ڈاکٹر کے لیے جائز ہے کہ ضرورت کے وقت مرض کی جگہ کو دیکھ سکے، اور چاہیے کہ عورت کے علاج کو عورت ہی سیکھے، چونکہ جنس کو دیکھنا آسان ہے، عورت کو دیکھنے سے اتنی زیادہ شہوت نہیں ہوگی کہ بمقابل مرد عورت کو دیکھے، عورت مرد کو دیکھے۔ اگر کوئی علاج معالجہ ایسا ہو کہ عورت اس پر قادر نہ ہو تو مرد ہی سے کرانا پڑے تو تمام اعضاء کو ڈھانکے، سوائے بیماری کی جگہ کے اسے کھلا رکھے، پھر مرد اس بیماری کے حصے کو دیکھے، جس قدر ہو سکے کوشش کرے کہ نگاہیں نیچی رہیں، چونکہ جو چیز ضرورت کے وقت جائز قرار دی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی جائز رہتی ہے۔ اسی طرح اگر عورت کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہو اور مرد سے ڈیلیوری کرانے کی ضرورت پیش آئے تو مرد ڈاکٹروں کا عورت کی ولادت کرنا صرف ضرورت کے وقت جائز ہے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو اور لیڈی ڈاکٹر اسے سنبھال نہ پا رہی ہو، وہاں کوئی ایسی طبیبہ نہ ہو جو اس کام کو انجام دے سکے، تو اس صورت میں مرد سے ڈیلیوری بھی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر شہر میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہو جہاں پر عورت ڈیلیوری کا کام انجام دے سکتی ہو، لیڈی ڈاکٹر سے آسانی سے یہ علاج اور ڈیلیوری ہو سکتی ہو، اس کے باوجود مرد کی طرف مرد ڈاکٹر سے علاج کرانا شریعت میں جائز نہیں، حرام ہے۔ مجبوری کے وقت قرآن مجید بھی اجازت دیتا ہے الا ما اضطررتم الیہ، کہ جب حرام کھانے کی اجازت ہے تو علاج کرانے کی بدرجہ اولی اجازت ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی میں یہ قرارداد پاس کی گئی کہ اگر اس فن کی ماہر طبیبہ موجود ہو تو عورت، بیمار عورت، مریضہ، پیشنٹ، اسی عورت سے علاج کرائے اور سطر کا وہی حصہ کھولے جو جس کی اجازت ہے اور جس کی ضرورت ہے۔ اور اگر ماہر طبیبہ اور ماہر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو پھر اس صورت میں مسلمان ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر سے ہٹ کر غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر سے علاج کرائے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر مسلمان ڈاکٹر سے علاج کرائے، مسلمان مرد ڈاکٹر سے، اور اگر مسلمان مرد ڈاکٹر بھی نہ ہو تو پھر آخر درجے میں غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کرانے کی اجازت ہے۔ یہی ترتیب اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء میں بھی کی گئی ہے۔ جب مرد علاج کرائے گا تو اس صورت میں علاج معالجے کے دوران بقدر ضرورت ہی جسم کے حصے کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور جس قدر ہو سکے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ اور عورت کے علاج کے وقت کسی محرم کا یا شوہر کا یا کسی بھروسہ مند دوسری عورتوں کا وہاں پر موجود ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کی صورت میں کسی طرح کے فتنے کا یا کسی بھی طرح کے خدشے کا، وسوسے کا اندیشہ نہ رہے۔ اسی طرح طبیب کے لیے اگر علاج کرنے میں نامحرم کے کسی بدن کے حصے کو دیکھنا ضروری ہو تو صرف اسی حصے کو دیکھ سکتا ہے،
اور اگر دیکھنے میں شہوت پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو کوشش کر کے اپنے خیالات کو درست کر لے، اپنا دماغ ٹھکانے لا لے، ورنہ اسی حالت میں رہے گا تو گناہ ہونا اور حرام میں مرتکب ہونا لازم آئے گا۔ یہی ترتیب جدہ کی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ ہے، یہی ترتیب اور فیصلہ مکہ فقہ اکیڈمی کا بھی ہے، اور بلکہ مکہ فقہ اکیڈمی کے فیصلے میں اس بات کی بھی اضافہ کیا گیا کہ ہسپتالوں میں منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ مسلم مردوں اور مسلم عورتوں کی شرمگاہوں کے سطر کی حفاظت کے لیے ایسے خصوصی ضوابط اور لائحہ عمل بنائیں جن کے ذریعے مقصد پورا ہو، اسلامی اخلاقیات کا احترام نہ کرنے والوں کو سزا ملے، اور ایسا انتظام ہو کہ دوران علاج مناسب لباس فراہم کیا جائے تاکہ ضرورت سے زائد قابل سطر اعضاء نہ کھلنے پائیں۔ مکہ فقہ اکیڈمی صفحہ نمبر 371، جدہ فقہ اکیڈمی کے شرعی فیصلے صفحہ نمبر 257۔ اسی طرح خلاصہ یہ ہے کہ حاملہ عورت اپنی ڈلیوری کے وقت صرف اس عورت کو سطر دیکھنے کی اجازت ہے جو علاج کی ذمہ داری لی ہو، یعنی لیڈی ڈاکٹر حاملہ عورت کی صرف اسی حصے کو دیکھے اور صرف وہی عورت دیکھے جو علاج کر رہی ہو، جس کے دیکھے بغیر علاج نہیں کر سکتی۔ اس لیے حاملہ کوئی کپڑا پہن کر عام طور سے جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اپنے ہی لباس میں رہتے ہیں، اور جب دکھانے کا موقع آتا ہے تو پھر پیر ران سب حصہ کھل جاتا ہے۔ تو اسلامی لحاظ سے ایسا لباس ہو کہ اگر ہمیں لیڈی ڈاکٹر کے سامنے جسم کا حصہ کھولنا بھی پڑے تو صرف اسی حصے کو کھولیں جس حصے میں مرض ہو، اور اگر مثال کے طور پر شرمگاہ میں علاج معالجے کی ضرورت پڑے تو پورا جسم کھولنے یا آدھا جسم کھولنے یا ران پیر وغیرہ کھولنے کے بجائے صرف اسی حصے کو کھولنے کے لیے ایسا لباس رکھا جائے۔ شریعت کا مستقل حکم ہے، اس کا انتظام اسلامی ہاسپٹلوں میں ہونا چاہیے۔ جس کی بقدر ضرورت ہو، اگر ہو سکے تو اس کپڑے کے اس حصے کو پھاڑ بھی دیا جائے، ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ چاہے ہمارا کپڑے کا ایک حصہ ضائع ہو جائے لیکن سطر کھلنے نہ پائے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے تفصیل سے سمجھ میں آئے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے معالج بن سکتے ہیں۔ عورت کا معالج بننا عورت کے حق میں بہتر اور زیادہ ضروری ہے، بلا ضرورت مرد سے علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ اگر مسلمان، یعنی ترتیب یوں سمجھ لیجئے خلاصے کے طور پہ کہ اگر عورت بیمار ہے اسے لیڈی ڈاکٹر بھی مل رہی ہے اور جینٹس ڈاکٹر بھی مل رہا ہے، دونوں علاج کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہی سے علاج کروائے، مرد سے اس صورت میں علاج کرانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹر ہے اور غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر ہے، دونوں سے علاج ممکن ہے، تو اس صورت میں مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانا واجب ہے۔ مسلمان لیڈی ڈاکٹر کو چھوڑ کر غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ مسلمان لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں اس کی خیانت مشہور ہو گئی یا اس کا غیر ماہر ہونا اور ناتجربہ کار ہونا ثابت ہو چکا ہے تو اس صورت میں اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان عورت بیمار ہے اور کوئی علاج کرانے کے لیے مسلمان لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورت اور مسلم مرد، غیر مسلم مرد، غیر مسلم عورت اور مسلمان مرد، تین طرح کے ڈاکٹر اگر مارکیٹ میں ہوں اور تینوں سے یہ علاج ممکن ہو تو اس صورت میں غیر مسلمہ عورت سے علاج کروانا واجب ہے۔ مرد سے علاج کروانے کے مقابلے میں غیر مسلم عورت سے، غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروانا واجب ہے۔ اور اگر مسلمان عورت کو غیر مسلمان اور غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ گھٹے تک اور صرف چہرہ اور دونوں پیر ٹخنوں تک کھولنے کی ضرورت پڑے تو اسے کھولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور عضو کھولنا جائز نہیں ہے، نہ سر، نہ پنڈلی، نہ کلائی، نہ پیٹ، نہ سر کے بال، غرض کسی عضو کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ عموماً شریف گھرانے میں بھی غیر مسلم عورتوں سے احتیاط کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس کا اہتمام کرنا بھی واجب ہے۔ تفصیل احکام المعذورین صفحہ نمبر 58،
اور جدید طبی مسائل صفحہ نمبر 75، اس میں کافی تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے سنایا گیا، اس لیے علاج معالجہ سنت ہے، اس ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے علاج کروانا واجب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔